الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ 4 قسم کے پاپی ایسے ہیں، 4 قسم کے گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے گناہ ہیں اور خطرناک گناہ ہیں، اور ایسے گناہ ہیں جب اللہ کی رحمت اور مغفرت بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی مغفرت ایسے موقع پر بھی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ شب قدر ہی کیوں نہ ہو، رمضان کی راتیں ہی کیوں نہ ہو، مبارک راتیں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی ان گناہ میں ملوث ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان سے توبہ کر لیں، ان سے پہلے سے اپنے دل کو صاف کر لیں اور توبہ کر کر رمضان کی رحمتیں، مغفرتیں اور برکتیں لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ اس میں فرمایا سب سے پہلا شراب کا عادی، شراب پینے والا جو اس بیماری میں ملوث ہے، رمضان سے پہلے اللہ سے توبہ کر لے اور مشق کر کے شراب کو چھوڑ دے۔ شراب ام الخبائث ہے، تمام خبائث کی جڑ ہے، تمام برے کاموں کی ماں ہے، اس لیے وہ شراب سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ یہ پہلا کام ہے جو رمضان سے پہلے کرنے کا ہے۔ جو لوگ شراب کے عادی ہیں ان کے پاس جائیے، ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالیے، ان کی خوشامد کریے اور ان کو سمجھائیے کہ دیکھو حالات بہت خراب ہیں، مسلمان بہت پریشان ہیں، باطل مسلمانوں کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، ساری دنیا ہم کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئی ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں زندگی میں پھر رمضان کا مہینہ دیا ہے، یہ تمہاری شراب وہ رمضان کی برکتوں کو لینے سے روک رہی ہے، لہذا توبہ کر لو۔ دوسرا گناہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ہمارے اکثر نوجوان اس میں ملوث ہیں، وہ والدین کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کو اف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اس پر مستقل میرا ایک بیان موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، سارے گناہوں کا بدلہ مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے کا گناہ کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ دے دیتے ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہی کرتی ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرمانبردار بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے، تو پھر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں۔ اگر ہم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کو ستا رکھا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ قبروں میں جا چکے ہیں، اب ان کے پاس موقع نہیں ان کی خدمت کا، تو ان کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، ان کے ملنے والوں سے، ان کے ساتھ والوں سے اچھا معاملہ کریں، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا شمار فرمانبرداروں میں ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں، موجود ہیں، قدر کر لو، قدر کر لو، قدر کر لو، نہ معلوم پھر ملے نہ ملے، پھر کون ہے جو تمہیں بیٹا اور بیٹی کہہ کر پکارے گا۔ ماں باپ کا سہارا اٹھ جاتا ہے تو اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، قریب والے دور ہو جاتے ہیں، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ابھی ماں باپ ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، ان کے پیر پکڑ لو، ان سے معافی مانگ لو۔ کوئی تہجد، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی عبادت کام کی نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جو 500 سال دور سے آتی ہے۔ ابھی رمضان میں وقت ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ لو، ان کی خدمت کر کے ان سے کہہ دو کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیجئے۔ اگر آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں، اور آپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہیں۔ تو فرمایا
رمضان کے مبارک مہینے میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے اپنے ماں باپ کو منا لیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں۔ تیسرا شخص فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، معمولی باتوں میں تکرار، لڑائی، اختلافات، ایک دوسرے کے منہ نہ دیکھنے کی قسمیں کھا لینا گھر گھر میں عام ہو چکا ہے۔ گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں اختلاف ہے، بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ قطع رحمی کرنے والا بھی ایسا ہے کہ اس کی بھی رمضان کے مبارک مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو تعلقات کو جوڑ لیں، اپنے آپ کو جھکا لیں، اپنی ناک کو اللہ کے لیے چھوٹی کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا جھکا لیں، غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی جا کر معافی مانگ لیں۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل زندگی مرنے کی بات کی ہے، اصل عزت وہاں کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا اللہ اس کو بلندیوں پر پہنچا دیں گے۔ اور چوتھا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوگی وہ دل میں کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان کے بارے میں اس کے اندر بغض ہونا، کسی مسلمان کے بارے میں اس کے دل کے اندر یہ بات ہونا کہ کس طرح اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ عام بیماری ہے۔ نمازوں کا بڑا اہتمام ہے، زکوٰۃ والے ملیں گے، نمازی ملیں گے، حاجی ملیں گے، داڑھی والے ملیں گے، لمبے کرتے والے ملیں گے، لیکن صاف دل والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اچھے اپنے اندر حسد، کینہ، جلن، بغض، عداوت رکھ کر دلوں میں پھر رہے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جن کے دل میں کینہ ہو۔ جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا، اور کینہ رکھ کر سینے میں جینا نہیں اچھا۔ اس لیے ہر مسلمان سے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ 3 دن تک آپ یہی فرماتے رہے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑے عبادت گزار آدمی تھے، رات کو عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، روزانہ ایک قرآن پڑھنے والے۔ ان کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا کہ ان کا کون سا عمل ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار 3 دن تک مسلسل جنتی کہہ رہے ہیں۔ بہانے سے ان کے گھر گئے، وہاں رکے اور آپ دیکھتے رہے کہ کیا عمل ایسا خاص ہے جن کی وجہ سے ان کو جنتی کہا جا رہا ہے۔ 3 دن دیکھا، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، آخر پوچھ ہی لیا کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 3 دن تک آپ کو جنتی فرمایا۔ تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی دیکھوں کہ ایسا کون سا عمل آپ کا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ معمول ہے کہ جب میں سوتا ہوں سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کر سوتا ہوں، کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی کینہ نہیں رہتا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا عمل ہے کہ دل کو صاف رکھنا، کسی سے بغض نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے جلن نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے اور پلاننگ نہیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 3 دن جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے اگر گناہ میں ہم ملوث ہیں تو رمضان کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کر لینا ہے اور اللہ سے رجوع کر لینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس میں عبادت کرنا اور روزہ رکھنا اور تراویح کا اہتمام کرنا اور ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرنا اور اللہ سے مغفرت کا چاہنا اور نیکیوں کا کرنا اور گناہوں سے بچنا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو آسان فرمائے، اور اللہ ہم کو ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے جس کی اس ماہ میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔